میں اپنے سٹاف کے بہا پہ اپنے پلیٹفارم کے بہا پہ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. خصوصاً آج جو ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد ہے یہ جو پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بات پہ ایک وزن پیدا کیا جائے. میں کیونکہ پوری پاکستانی کمیونٹی کی کینیڈا کے اندر نمائندگی کرتا ہوا گورنمنٹ آف پاکستان سے اور پاکستان کی مسلح افواج سے جناب پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے ایک استاد، ہمارے ایک محقق، ریسرچر، ایک پروفیسر صاحب کو پکڑا ہوا ہے اور انہوں نے ایک بات ایسی کی اور وہ بات ایسی پہلی دفعہ نہیں ہوئی. ایسے اگر ہم تاریخ میں اس سے پہلے دیکھیں مریم نواز نے بھی وہ بات کی، جو خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی، پھر 2-3 اور لوگوں نے بھی بات کی، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بڑے زور شور سے یہ بات کی تھی. اور وہ بات بھی ایسی ہے کہ اس میں کافی سچائی نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے. تو تکلیف بھی اسی کی ہوتی ہے کہ جو بات سچی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انہیں پکڑ کے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، استاد کے ساتھ، ایک محقق اور ریسرچر کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قلم کو، کتاب کو اور علم کو محدود کر سکے. روشنیاں، اجالے اور خوشبوئیں تو خود سے خود پھیلتی ہیں. تو جتنا آپ علم کو، استاد کو مقید کریں گے اتنے ہی آپ کا نقصان ہوگا. اس میں نہ قوم کا فائدہ ہے، نہ آپ کا فائدہ ہے، نہ ملک کا فائدہ ہے. تو اس لیے ایک استاد کو جو نبی کی نبوت کا وارث ہے، جو قوم کا معمار ہے، میں نبی کی نبوت کا وارث کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ انما انا بعثت معلم. تو میں بھی کیونکہ استاد ہوں، میں اپنے نبی سے ایک رشتہ اور تعلق محسوس کرتا ہوں. اپنے منصب اور اپنے پیشے کی وجہ سے میں اپنے نبی کی نبوت کا وارث سمجھتا ہوں اور مجھے اس منصب کا خیال بھی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کئی سارے تجربے کیے، وہ چاہے لال مسجد کا ہو، چاہے بلوچستان کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو، چاہے بے قصور افغانیوں کو بے دردی سے قتل کرنے کا ہو، وانہ آپریشن کا ہو، افغانستان کو تباہ کرنے کے حوالے سے جو دنیا کی مختلف قوتیں کی تھی ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ہو، عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو، ایمل کانسی کا واقعہ ہو. ایک تاریخ بڑی پڑی ہے، میں کس کا ذکر کروں. تو آپ بلا ہمارے ایک پروفیسر کو، ہمارے دلوں میں بسنے والے ایک شخص کو قید کر کے بلا اس بات کو آپ چھپا لیں گے، اس حقیقت کو ختم کر دیں گے. اور انسانی تاریخ یہ جانتی ہے کہ دلیل کو دلیل سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. ایک حجت کو اور ایک جو رائے ہے، آپ اس کو رائے کو دلیل سے ہی توڑ سکتے ہیں. کبھی طاقت اور بندوق کے بنیاد پہ آپ کسی قوت کو، کسی نظریے کو، کسی فکر کو توڑ نہیں سکتے. تو میں اصل میں بات تو کافی لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں اس مطالبے کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ سے امپورٹڈ گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا ان کے پاس کوئی اختیار ہے. یہ تو بیچارے ڈمی سے لوگ ہوتے ہیں. اور جو اگر میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی بات کروں تو ان کی تو اپنی تاریخ یہ ہے، یہ آج بھی اپنے آپ کو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ، مشرف صاحب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ان سے اور دوستی تعلق نبھانے کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے میں کاف لیگ سے بھی بہت زیادہ ایمبیشس نہیں ہوں، تو نون لیگ سے بھی میں بہت زیادہ ایمبیشس نہیں ہوں. میں صرف شہباز گل میرا کوئی رشتہ دار ہے. ایک استاد کو کیونکہ آپ نے مقید کیا ہوا ہے، ایک ریسرچر کو قابو کیا ہوا ہے، ایک پروفیسر کو پکڑا ہوا ہے، تو یہ پکڑ کے آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. تو فوری طور پہ اس پروفیسر کو، جناب پروفیسر ڈاکٹر شہباز گل کو رہا کیا جائے. جو یونیورسٹی آف ایلینوائس میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور بزنس مینجمنٹ کا استاد ہے، اور اس نے بزنس مینجمنٹ میں ہی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور اسی میں بزنس مینجمنٹ میں ہی وہ پوسٹ ڈاک ریسرچر ہے. پوسٹ ڈاک ریسرچر مین ڈاکٹریٹ کے بعد اپنی پوسٹ ڈاک ریسرچر کے ڈفرینٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ بھلا شہباز گل کو پکڑ کے آپ اپنی شان یا اپنی عزت میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں؟ جتنی دیر پکڑ کے رکھیں گے اتنی دیر تک آپ کی رسوائی اور بدنامی ہوگی. تو اس لیے میرے استاد، ہمارے جو ایک ریسرچر کو فوری طور پہ رہا کیا جائے.
पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क खसूसन कनाडा के अंदर मुकीम है उनकी नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर ताहा नज़ीर अपने स्टाफ और अपने ऑफिस और अपने प्लेटफॉर्म के बिहाफ से आपसे मुतालबा करता है। इसी मुतालबे के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।